اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فرشتے نے کہا خوشخبری ہے اس کے لیے جو یہ دعا 7 بار پڑھے جو ابھی ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ بے شک ابھی آزما کے دیکھ لو، اللہ پاک کی آپ کے ساتھ مدد ہوگی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، سماجی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں، قدرتی پریشانیاں، اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و مدد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، مدد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے اور کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارا حال ہے؟ ناظرین، اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں اور غموں کا حل ہے۔ ناظرین، اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہیں، بگڑی بن سکتی ہیں۔ ہماری پریشانیاں بتاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے، ورنہ یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو اور حکمتوں والا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں ایک مومن کو یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنا بند ہو گئی ہے، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ ہماری کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ناظرین، اللہ پاک کا فرمان ہے، اور تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کو وہ اسباب بتانے جا رہا ہوں جن سے اللہ پاک کی مدد ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ اور ناظرین، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، دعا بھی ہے، وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلے ناظرین اسباب جان لیں جس سے اللہ تعالیٰ کی فوری مدد ملتی ہے۔ نمبر 1، اللہ پر صحیح ایمان۔ ناظرین، جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے، اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ تو ناظرین، ایک اور جگہ اللہ پاک کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومن کی دشمن کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ تو ناظرین، اللہ پاک کا انسان کو ہر وقت شکر ہی کرنا چاہیے۔ دوسرا سبب ہے عمل میں اخلاص۔ ناظرین، ہماری جدوجہد اور عمل میں اخلاص ہو تو اللہ کی مدد کا حصول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادات، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ ناظرین، اس حدیث میں اللہ پاک کی مدد کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں: دعا، نماز، اخلاص۔ ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نصرت سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، حالت جنگ میں ہو، حالت امن و مصائب و مشکلات ہوں یا خوشحالی، ہر وقت ہر موقع پر مومن کی دعا کا ذریعہ رب کی رضامندی اور مدد طلب کرنا ہے۔ ناظرین، دعا کے حوالے سے ایک مثال دیکھی۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہتے 313 مسلمان، دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفار کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی۔
ناظرین، حدیث پاک کے جو ہے نا الفاظ ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اب ناظرین، دعا قبول کر لی گئی اور قرآن پاک میں آیت نازل کر دی سورہ انفال میں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی، اور میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ تو ناظرین، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ناظرین وہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے جو آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہوگا۔ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر لینا۔ آپ اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا، خاموشی کے ساتھ کرنا۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، لازمی نہیں کہ آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ کر کرنا ہے۔ کوئی تسبیح پہلے کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنا ہے۔ دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا تو ایک کاؤنٹ کیا جائے گا۔ آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غیاث المستغیثین، جس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اے فریاد سننے والے، فریاد کرنے والوں کی۔ ایک دفعہ دوبارہ پھر سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غیاث المستغیثین۔ یہ ناظرین آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے الرحمن، اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جب دعا کو آپ نے پورا پڑھ لینا ہے، اس کے بعد الرحیم۔ ناظرین، اس طرح آپ نے 7 بار ان کو پڑھنا ہے، یعنی شروع میں الرحمن پڑھنا ہے، پھر مکمل دعا کو پڑھنا ہے، پھر الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوگی، بس آپ نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، الفاظ کا بھی خیال کرنا ہے، اچھی طرح آپ نے دھیان سے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، دولت نہیں ہے، آپ پریشان ہو چکے ہو، زندگی میں مشکلات آ گئی ہیں، فیسیں کرائے دینے ہیں، کسی کے پیسے دینے ہیں، قرض دینا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کا خرچہ صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہا، تو اللہ کی آپ پر خصوصی رحمت ہوگی۔ اللہ پاک ایسے ایسے ذریعے بنائیں گے، ایسے ایسے آپ کی مدد کریں گے، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی، انشاءاللہ آپ کو خزانے ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اللہ اکبر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ناظرین عمل کا حصہ ہے، آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ بڑا پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میری زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں، اے اللہ مجھے دولت سے نواز دے، اے اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، بیماری دور کر دے، صحت کا مسئلہ ہے، اپنا گھر لینا ہے، شادی کا مسئلہ ہے۔ ناظرین آپ کا مسئلہ جو بھی ہے آپ نے دعا میں اس کا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو اچھے القابات سے پکارنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے آپ نے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔